السلام علیکم جی، آپ کا میزبان طیب گوندل آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اس وقت موجود ہیں علاقہ بری امام میں۔ آج 3 جنوری ہے اور دن ہے ہفتے کا۔ اس وقت میں موجود ہوں علاقہ بری امام، یہ نوری باغ کا علاقہ ہے، اسے نوری باغ کا محلہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ میرے بیک سائڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں علاقہ مکین بڑی تعداد میں جمع ہے۔ یہاں پہ آج سارا دن سے احتجاج رہا۔ میرے ساتھ وکیل صاحب موجود ہیں جنہوں نے اس علاقے کی طرف سے آج اسلام آباد کے ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حکومتی فسطائیت کے دور میں جیسے غریبوں کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے، جہاں ایک طرف لوگوں کے چھتوں کو توڑا جا رہا ہے، انہیں بے گھر کیا جا رہا ہے۔ ان سے سوال بھی کیا گیا تھا، 2-3 دن پہلے کی بات ہے، اسلام آباد کے شاہین چوک میں وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے افتتاح کی تقریب میں شرکت کی تھی، جہاں پر ان سے یہ سوال رکھا گیا تھا کہ آپ یہ جو ظلم فسطائیت کا دور، یہ جو رقم کیے ہوئے ہیں، یہ جو رواج قائم کیے ہوئے ہیں کہ آپ اسے ختم کرنے جا رہے ہیں، آپ جو کمزور طبقے کے اوپر جس طرح سے آپ نے ظلم اور بربریت کی ہے، آپ نے جو ہے وہ غریبوں کے چھت چھین لیے، آپ نے ان سے یعنی کہ ان کے رہائشی یعنی کہ ان کے گھونسلے آپ نے اجاڑ دیے، آپ نے ان کے لیے جو ان کے آشیانے ہیں وہ آپ نے کچل کر رکھ دیے اپنے طاقت کے زور پر۔ تو اس پر آپ ان کے لیے جو ہے وہ کیا اقدامات کرنے جا رہے ہیں، جس پر انہوں نے اللہ سے معافی مانگتے ہوئے اپنا جواب دیا کہ میں اگر کسی کے ساتھ ناحق کر رہا ہوں تو میں اللہ کو بھی جواب دے ہوں اور میں اس بندے کو بھی جواب دے ہوں۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ جگہ سرکاری ہے، یہ جگہ سرکاری ہے اور ہم جو ہے وہ سرکاری قبضے کو واگزار کرائیں گے۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ یہ جگہ اسلام آباد جو ہے وہ ہمارے آباء و اجداد کی زمین پہ بنا، ہم نے جو ہے وہ ڈپلومیٹک انکلیو ہمارے آباء و اجداد کی جگہ تھی۔ اسلام آباد جو ہے وہ یعنی کہ اس ٹائم تک یہاں پہ شفٹ نہیں ہوا تھا، اسلام آباد بننے سے پہلے کہ ہم لوگ یہاں کے مقامی، یہ علاقہ مکین کہتے ہیں، ان کا یہ کلیم ہے، دعویٰ ہے کہ ہم اسلام آباد بننے سے پہلے کہ یہاں پہ مقامی ہیں، اور جو یعنی کہ حکومت ہے وہ انہوں نے تو ہم سے جو ہے وہ یہ زمینیں خریدی تھی، اور یہ جن پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے مالکی زمینیں، ان کی ہم نے پیمنٹس نہیں لی، ان کے ہم نے جو ہے وہ یعنی کہ ہمارے بقایا جات پینڈنگز ہیں، وہ ہمیں اس کے الٹرنیٹ کچھ دیں تو ہم اٹھ جاتے ہیں۔ لیکن جی حکومت بلڈوزر لے کے اپنے زور پر طاقت کا استعمال کرتے ہوئے، بندوق کا استعمال کرتے ہوئے، لاٹھی چارج کا استعمال کرتے ہوئے، ایف آئی آر کا اندراج کرتے ہوئے لوگوں کے اوپر ظلم بربریت کا جو دور ہے وہ قائم کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ علاقہ مکین موجود ہیں بڑی تعداد میں، اور وکیل صاحب موجود ہیں جنہوں نے ابھی آج اسلام آباد کے ہائی کورٹ میں رجوع کیا ہے۔ ان سے بات کریں گے، یہ اپنا تعارف بھی کرائیں گے آپ کو اور بتائیں گے کہ آج اسلام آباد کے اندر کیا کچھ ہوا، اسلام آباد کے ہائی کورٹ میں کیا کچھ ہوا، اور بری امام کے آپریشن کی کیا صورتحال ہے۔ ابھی آپ کو کچھ ویژولز بھی دکھائیں گے، آپریشنز والے ایریاز کا بھی وزٹ کریں گے۔ اور یہ وکیل صاحب السلام علیکم جی۔ السلام جی، میرا نام واصف عباس اعوان ہے، میں ہائی کورٹ کا وکیل ہوں 30 سال سے۔ تو آج میرے جو کولیگ ہیں تنویر حسین عباسی صاحب، جو کہ یہاں کی جو ایکشن کمیٹی ہے اس کے صدر ہیں، انہوں نے پٹیشن فائل کی ہے ہائی کورٹ میں، کنٹمپٹ پٹیشن انتظامیہ کے خلاف۔ چند دن پہلے میری اور تنویر عباسی صاحب کی جو ڈی جی ہیں، ڈپٹی ڈی جی انم فاطمہ صاحبہ، ان سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے بتایا تھا ایکچوئل پوزیشن کہ نورپور شاہ کا جو سٹیٹس ہے وہ متاثرین اسلام آباد ہیں۔ انہوں نے 17,184 کنال رقبہ حکومت کو دیا ہے، سیکریفائز کیا ہے۔ زیارت انہوں نے لی ہے ایوب خان کے رجیم کے دوران ہم سے زبردستی، یہ جتنی بھی پیمنٹس ہوئی تھیں زبردستی ہوئی تھی، مارشل لا کا دور تھا، بلیک ڈیز تھے ایوب خان کے، اس دوران ہوئی ہے۔ کسی نے بھی ود کنسینٹ ان کو نہ زرعی اراضی دی ہے نہ مکان دیے ہیں۔ اور اس ٹائم جو پیکج تھا، اس ٹائم جو ہمارا اوارڈ ہوا ہے 61 میں، 63 میں، 64 میں، اس میں یہ تھا کہ جو جن بلٹ اپ پراپرٹی ہے بی یو پی، اس کے بدلے میں رہائشی پلاٹ ادھر اپنا اسلام آباد کے اندر، اور زرعی زمینوں کے بدلے میں پنجاب کے جو کالونی ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ زرعی زمینیں، زرعی زمینیں انہوں نے الاٹ کی، وہ بھی ان سے، اس کی بھی ہم سے پیسے لیے، کوئی انہوں نے اس کے بدلے میں نہیں دی۔ ہم سے ہزاروں کنال زمین لے کے، اب یہ محترم شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی میں بات کروں گا، قائد جمہوریت، وہ یہاں 1970 میں آئے تھے کمپین کے دوران۔ تو اس ٹائم میرے والد صاحب محمد صادق اعوان صدر تھے، اور جو سجادہ نشین فیملی ہیں وہاں سے بھی لوگ تھے دربار سے متعلقہ، چونکہ ہمارا بھی تعلق سجادہ نشین فیملی سے ہے، میرے پردادا سجادہ نشین تھے بری امام کے۔ تو انہوں نے کہا تھا بھٹو صاحب کہ ہمیں جو ہے نا سجادہ نشین جو فیملیز ہیں ہمیں جہاں رہنے دیے جائے، ہمیں جہاں سے نہ اٹھایا جائے۔ تو انہوں نے کمٹ کیا تھا کہ اگر میں اقتدار میں آیا تو نہیں اٹھائیں گے۔ وہ بھی باقاعدہ سی ڈی اے کے بورڈ کا فیصلہ ہے، وہ معاملہ بورڈ میں ٹیکا ہوا تھا 29 مئی 1972۔
تو اس کے بعد سے آن وارڈ جو ہوا ہے، جب محترمہ تشریف لائی، محترمہ کو بھی یہ بتایا گیا، محترمہ نے بھی ایک کمیٹی بنائی اور اس نے توثیق کی سی ڈی اے کے اپنے بورڈ کے فیصلے ہیں، جس میں سی ڈی اے نے یہ ایکسیپٹ کیا ہے، مانا ہے کہ نورپور شاہ کی جو آبادی ہے، جہاں کے جو موسٹ آف دی انہیبیٹنٹس ہیں، متاثرین اسلام آباد ہیں، ان کو جو رائٹس ہیں اباؤٹ دی بلٹ اپ پراپرٹی وہ بقایا ہے، ہمارے بقایا جات ہیں ہمیں جہاں، اور سیٹلمنٹ کی پالیسی ہے، اس میں ہم یہ نہیں کہتے، ہمارا جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ کہ ہمیں یہاں پہ ریہیبلیٹیٹ کریں، ہمیں یہاں آباد کریں ماڈل ولیج کی شکل میں۔ اور ہمارے جو دوست ہیں تنویر حسین عباسی صاحب، انہوں نے کورٹ میں پٹیشن فائل کی تھی 2020 میں، جس کا 26 جون کو فیصلہ دیا ہے جناب محسن اختر کینی صاحب نے، اور اس میں انہوں نے ہولڈ کیا ہے کہ جتنے بھی نورپور شاہ کے ایوارڈی ہیں جن کے نام ہے ایوارڈ لسٹ میں، ان کو یہیں پہ پوری شہر کی طرز پہ ان کو یہاں پہ آباد کیا جائے۔ تو سی ڈی اے کی اتنی ہائی ہینڈیڈنیس ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی اتنی ہائی ہینڈیڈنس ہے، وہ قانون اور قاعدے کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور مسلسل ہمیں ہراساں کر رہے ہیں، انٹیمیڈیٹ کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے اہل علاقہ، خواتین، مرد، بوڑھے، بچے، سب کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اور سب پریشان ہیں، اسٹریس کی کیفیت میں۔ میرا حکومت سے مطالبہ ہے، زرداری صاحب سے، پریزیڈنٹ ہے پاکستان ہے، انٹیریئر منسٹر صاحب سے مطالبہ ہے، شہباز صاحب سے مطالبہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا ہمارے ساتھ قانون اور قاعدے کے مطابق ڈیل کیا جائے، ہم کو انکروچر نہیں ہے۔ پچھلے دنوں جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ محسن نقوی صاحب نے بیان دیا ایک سوال کے جواب میں کہ ہم جو غیر قانونی طور پہ جو لوگ ہیں ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اسلام آباد کل بنا ہے، ہم صدیوں سے یہاں رہ رہے ہیں، مور دین 3 centuries وی آ رہے ہیں، اور ہم غیر قانونی ہو گئے۔ آپ جو 70 سال سے ادھر بیٹھے ہو آپ قانونی ہو، ہماری زمینوں پہ آپ نے بلڈنگز بنائی ہیں، دفتر بنائے ہیں، کوئی کدھر سے اٹھ کے آیا ہے، کوئی کدھر سے اٹھ کے آیا، ہمیں کہتے ہیں انکروچر ہیں۔ ہمارا اسٹیٹس قطعاً انکروچر نہیں ہے، آپ اپنا ریکارڈ دیکھیں، سی ڈی اے کا ریکارڈ دیکھیں، ہم یہاں کے لیگل انہیبیٹنٹس ہیں، اور ہمیں کسی قیمت پہ بھی ان دی لائٹ آف دی ججمنٹ آف دی ہائی کورٹ جو محسن کینی صاحب نے ڈیسائیڈ کی ہے 26 جون 2025 کو، ہم اس کے پابند ہیں، انتظامیہ بھی پابند ہے۔ پرسوں کی بات ہے، انتظامیہ آئی تھی یہاں پہ، اے ایس پی صاحب آئے، اسسٹنٹ کمشنر صاحب آئے، ڈپٹی ڈائریکٹر تھے، ایس ایچ او صاحب تھے متعلقہ تھانے کے، ان کو بھی بتایا گیا، ان کو کنوے کیا گیا۔ اس کے باوجود ہمیں ہراساں کر رہے ہیں، ہمیں تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں۔ یہ بتائیے یہ ہمیں قبول نہیں ہے کسی قیمت بھی۔ اگر کوئی بھی یہاں پہ مسہیپ ہوتا ہے، کوئی بھی مسہیپ ہوتا ہے، کسی کی جان جاتی ہے یا کوئی زخمی ہوتا ہے، ہم سیدھا پرچہ کٹوائیں پہ سیدھا پرچہ ہوگا، جو اے سی صاحب ہیں، جو ذمہ دار ہیں تھانے کے، ان پہ ہوگا، اور جو ان کو لیڈ کر رہا ہوگا، چاہے ایس پی ہے چاہے اے ایس پی ہے، اس پہ ہوگا۔ سر یہ بتائیے، ہم اسپیئر نہیں کریں گے۔ آپ وکیل صاحب، آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا، اس سے پہلے جو کچی آبادی مسلم کالونی میں جو آپریشن کیا گیا تھا، وہاں پہ جو وکلاء تھے ان کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ہے وہ اسٹے آرڈر لیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود، اسٹے آرڈر دکھانے کے باوجود حکومتی آپریشن جو ہے وہ جاری رہا، غریبوں کے چھتوں کو مسمار کیا گیا، لوگوں کو بے دخل کیا گیا، لوگوں کو نقل مکانی پر ڈنڈے کے زور پہ جو ہے وہ مجبور کیا گیا۔ تو اس صورت میں یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ جن کے آباء و اجداد کی زمینوں پہ اسلام آباد بنا، جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں، جن سے وعدے کیے گئے تھے کہ ماڈل ولیج کی شکل میں آپ کو یہاں آباد کریں گے، وہ ان لوگوں کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ میں آپ نے مسلم کالونی کی بات کیا، تو مسلم کالونی کا جو اسٹیٹس ہے اور ہمارا اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ مسلم کالونی تو کل کی بات ہے، یہ 1970 میں وہاں لوگ آباد ہوئے، جب اسلام آباد کی تعمیرات شروع ہوئی، ڈیولپمنٹ شروع ہوئی، تو یہ لوگ آنا شروع ہوئے مختلف کے ملک کے دور دراز علاقوں سے، دور نزدیک سے۔ یہاں پہ مزدور طبقہ تھا زیادہ تر، اور ان کو مسلم کالونی والوں کو شرف دور میں وہاں پہ ریزیڈنشل پلاٹ بھی دیے گئے تھے باقاعدہ ایک اسکیم کے تحت فلاش ٹاؤن میں۔ اس کے بعد بدقسمتی سے پھر وہ لوگوں نے وہاں پلاٹ بیچ کے پھر دوبارہ ادھر آ گئے۔ تو ان کا کیس اور ہمارا کیس، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس میں ہم اس کو مکس اپ نہیں کر سکتے۔ وہ بھی ظلم ہوا ہے، ان کو لوگوں کو انہوں نے اٹھایا ہے۔ باقاعدہ 1958 کا قانون ہے، ڈسپلیس پرسن ایکٹ 1958، یہ کہتا ہے کہ جو ریاست ہے، اسٹیٹ ہے، وہ جو ہے ماں کی حیثیت ہے، وہ کسی بھی بے گھر شخص کو چھت فراہم کرنا اس کی آئینی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے بعد ریہیبلیٹیشن پالیسی ہے 96 کی، وہ بھی یہی کہتی ہے کہ جن لوگوں کے پاس گھر نہیں ہیں، چھتیں نہیں ہیں، ان کو ریاست کا کام ہے، فرض ہے، مینڈیٹری ہے، کمپلسری ہے کہ ان کو شیلٹر فراہم کرے، ان کو گھر۔ کالونی والوں کو بھی کے ساتھ بھی ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، بینگ دا لائر۔ بہت انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بہنوں بیٹیوں کو، جوان بچیوں کو ہراساں کیا گیا، ان سے چھتیں چھینی گئی، یہ قابل مذمت ہے۔ ان کو چاہیے یہ تھا کہ فارمولہ طے کرتے۔ بلاول صاحب سندھ میں جو متاثرین اسلام آباد ہیں ان کو دے رہے ہیں، متاثرین سیلاب ان کو دے رہے ہیں بنا کے مکانات، مریم صاحبہ پنجاب میں دے رہی ہیں، تو ان بیچاروں کو کیا قصور تھا؟ ان کو بھی اگر شہباز صاحب محترم پرائم منسٹر صاحب کو دے دیتے 3 مرلہ اسکیم کے تحت،
चलो जो ले चुके थे उनको ना देते, उनको छोड़ देते, लेकिन बाकी जो लोग रहते थे जितने भी, उनको 3 मरला स्कीम के तहत सेटल करते। दाएं बाएं जो सरकार की थोड़ी ज़मीन है तो ये लोग दुआएं देते। आज जो बदुआएं दे रही हैं औरतें वो दुआओं की शक्ल में होती। इन्होंने बहुत जुल्म किया, ज़्यादती किया। इनक्रोचमेंट में इनका अपना महकमा इन्फोर्समेंट मुलव्वस है। बरीमाम में जितने इंक्रोचमेंट्स हैं, जितने इलाके हैं, वहाँ पे मेरी डिप्टी डी से बात हुई है। मैंने कहा इंक्रोचमेंट्स में आपका महकमा मुलव्वस है, पैसे लेते रहे हैं, इनकी आशीर्वाद से ये इंक्रोचमेंट हुई है, हमारा कोई तल्लुक वास्ता नहीं है। वी हैव नो कंसर्न विद इंक्रोचमेंट्स, ये आपका महकमा करवाता रहे। वकील साहब, कानूनी चीज़ें तो आप देख रहे हैं, ये बताइए, क्योंकि यहाँ पे मकामी लोग हैं, क्लेम करते हैं कि हमारे आबाओ अजदाद की जगह, हमारे पास जो है वो ये इस्लामाबाद हमारे आबाओ अजदाद की ज़मीनों पे बना, इस्लामाबाद बनने से पहले कि हम यहाँ पर मकामी क्लेम करते हैं इलाका मकीन। ये बताइएगा, इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला नहीं मानती, इलाका मकीनों की जानिब से किस तरह का रद्द अमल आएगा? आप हालात किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? ये जो है वो जिस तरह मुस्लिम कॉलोनी में ऑपरेशन हुआ, CDA एहलकार ऑपरेशन करते थे तो लोग अपनी छतें उतारना शुरू कर देते थे, क्या यहाँ भी वैसे ही होने जा रहा है या कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बनने जा रही है? नॉट एट ऑल, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम इंक्रोचर नहीं है, हम हर सूरत में हर लिहाज से मज़ामत करेंगे। कानून का जो साथ है हमारे साथ है, जजमेंट हमारे पास है। जजमेंट जो है ना ये उन पे भी लागू है, चाहे कोई चपड़ासी है या चीफ सेक्रेटरी है, SSP है, IG है, कोई भी है। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू अबाइड बाई दी जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट। जितनी भी सुप्रीम कोर्ट की, सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट होती हैं, वो जितनी भी गवर्नमेंट की मशीनरी है, फंक्शनरी हैं, वो सब पे लागू हैं, एज वेल एज पब्लिक। ये ना वो अपने आप को इस्तेस्ना ना करें, वो उन पर लागू नहीं है। अगर पिटिशन हमारी फाइल हो चुकी है मंडे को, उसमें नोटिस हो जाएगा। उसके बाद अगर उन्होंने कोई इस तरह की कार्रवाई की तो हमारे पास भी ऑप्शन है, हम भी अपने सेल्फ डिफेंस में, हम भी अपने बचाव में सब कुछ कर सकते हैं। ये हमें बिल्कुल ईजी ना लें या कि हम छतें उतार लेंगे, हम छतें नहीं उतारेंगे। हम यहाँ की मुकामी, हम अब बता दिया गया, उनको पता है, ठीक है। अगर कोई किसी की कोई ज़ख्मी होता है, किसी की जान जाती है, तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबल इंतज़ामिया होगी, CDA होगा। हम नहीं फिर किसी को माफ़ नहीं करेंगे, स्पेयर नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। आपको बताएं कि हम छतें नहीं उतारेंगे, हम जो है वो इस पर मुज़ाहमत करेंगे। शदीद रद्द अमल आएगा। इलाका मकीनों ने वाज़िया तौर पर ऐलान कर दिया है कि शदीद रद्द अमल आएगा। हुकूमत को वाज़िया ऐलान करते हैं कि हमारे जो मालकाना हकूक़ हैं उन्हें बारीक बीनी से देखा जाए, हमारे साथ जो है वो नाइंसाफ़ी ना की जाए। इलाका मकीनों का कहना है कि एहतजाज करेंगे, भरपूर तरीके से ज़ोरदार जवाब दिया जाएगा। इलाका मकीनों ने कहा कि वकील साहब जिस तरह से फरमा रहे हैं कि जिस तरह कच्ची आबादी मुस्लिम कॉलोनी में ऑपरेशन किया गया और आपकी जानिब से देखा गया कि लोगों ने जो है वो अपनी छतें उतारना शुरू कर दी थी, आपको इस इलाके में इस तरह लोग छतें उतारते हुए दिखाई नहीं देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है और अगर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर ना माना गया तो उस सूरत में हुकूमत ज़िम्मेदार होगी कि जिस तरह का भी अवामी रद्द अमल आएगा, अगर कोई शख्स ज़ख्मी होता है, कोई यानी कि कुछ भी हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बनती है, तो उसकी जो अवाम है, जो इस्लामाबाद के जो इलाका बरी इमाम के जो शहरी हैं, उन्होंने जी तमाम तर मामले की ज़िम्मेदारी हुकूमत पर डाली है कि अगर यानी कि हुकूमती जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसको देखने के बावजूद हुकूमत फसादियत का दौर जारी रखती है, हुकूमत जुल्म और बर्बरियत का दौर जारी रखती है, तो उस सूरत में जो रिटेलिएशन की तरफ चीज़ें जाएगी, उसकी ज़द में जो नुकसान होगा उसकी ज़िम्मेदार जी रियासत पाकिस्तान होगी, हुकूमत पाकिस्तान होगी। आप इस वक्त आपसे इस्लामाबाद के इलाका बरी इमाम से मुखातिब हैं। ये नूरी बाग मोहल्ला है जहाँ से इस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। इलाका मकीन आप मेरे अकब में बिल्कुल देख सकते हैं, बड़ी तादाद में ज़रा चारों तरफ दिखाइए। ये लोग इस वक्त यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद थे जो अभी जा चुके हैं और अभी भी यहाँ पर आने जाने का जो सिलसिला है वो जारी है। तो ये सारी सिचुएशन है, ये सारी सूरत हाल है जो कि हमने आपको एज इट इज़ रिपोर्ट की है। अपने मेज़बान तैयब गोंदल को इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।